اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اکبر علی اور آپ میرا ہومیوپیتھک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ہماری میڈیسن ہے سمفائٹم۔ سمفائٹم ایک چوٹ لگنے سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے ایک سرتاج دوا ہے، اور یہ جہاں پہ چوٹ لگنے کے بعد آنے والی تکالیف کو کوئی دعائیں جو ہیں وہ رفع نہیں کرتی، یہ دعا جو ہے تکالیف کو رفع کرتی ہے۔ یعنی یہاں پہ چوٹ لگنے کے بعد یا ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد جو ہے کوئی بھی دعا اثر نہیں کرتی، تو یہ دعا اثر کرتی ہے اور ہڈیوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے پیدا ہونے والے امراض جن میں آنکھ کی چوٹ ہے، آنکھ کا ورم ہے، اور اس کے لیے بہترین دعا کا درجہ رکھنے والی دعاؤں میں اگر کسی دعا کا جو ہے مقام مقرر کیا جائے تو اس میں سمفائٹم صف اول کی دعا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں اس کی علامات بیان کروں گا، اور اس کے بعد کن ادویات کے ساتھ اس کا مقابلہ کروایا جا سکتا ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور آخر میں اس کو کس درجہ پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے پہلے اس کی علامات دیکھتے ہیں۔ یہ دعا ہڈی کو جوڑنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی جڑ میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو زخم کی سطح کو تحریک دے کر نئی سطح بناتے ہیں۔ نسوں، بندنوں اور ہڈیوں کے غلاف کی چوٹ میں مفید ہے۔ یہ دعا جوڑوں پر بھی اثر کرتی ہے، گھٹنے کے اعصابی درد میں مفید ہے، ہڈی کے ٹوٹ جانے کی صورت میں ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہڈیوں کے غلاف میں چبھن دار درد ہوتی ہے، آپریشن کے بعد ٹوینٹ کے ورم میں مفید ہے، اور کند ہتھیاروں کی وجہ سے آنے والے زخموں میں مفید ہے، اور وہ زخم ظاہر نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ زخم نہ ظاہر ہونے کی بنا وہ اندر جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہڈی کو مضبوط بنانے میں، ہڈی کے زخم کو ختم کرنے میں یہ دعا جو ہے مفید ہے۔ آنکھ کی چوٹ میں کوئی دوسری دعا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دعا معدہ اور 12 انگشتی آنت کے زخم کے لیے بہترین دعا ہے۔ معدہ کے درد میں مفید ہے، سیون کے زخموں میں مفید ہے جو ہڈیوں تک پہنچ چکے ہوں، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے میں جب تمام ادویات جو ہیں وہ فیل ہو جائیں تو سمفائٹم ہڈی جوڑ دیتی ہے۔ ہڈی کے ٹوٹے ہوئے مقام کی سوزش میں مفید ہے۔ سر کی پشت اور چندیا اور پیشانی میں درد جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ مفید ہے۔ اس میں درد جو ہے وہ جگہ بدلتا رہتا ہے، درد ناک کی ہڈی تک جاتا ہے، نچلے جبڑے کی ہڈی کی سوزش میں یہ بہترین کارگر دعا ہے۔ اور اس دعا کا جو ہے مقابلہ کن ادویات کے ساتھ کروایا جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہڈی کو ٹوٹنے کے لیے استعمال ہونے والی صف اول کی دعا ہے وہ کلکیریا فاس ہے۔ اگر کلکیریا فاس کی ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر لیا جائے تو یہ سمفائٹم بہت بہترین دعا ہے، اور آنیکا کے مقابلے میں جس میں چوٹ لگ جانا اور پھر نیل پڑ جانا وہاں پہ، اور یہ اندر کی جانب جو چوٹ لگی ہوتی ہے ظاہر نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں پہ اگر کسی دعا کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سمفائٹم ہے۔ کیلنڈولا جو ظاہری زخم ہوتے ہیں اور اندر والے زخموں کے لیے یہ سمفائٹم استعمال ہوگی، اور جبکہ باہری زخم جو ہے ان کو مندمل کرنے کے لیے کیلنڈولا جو ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ
اور جو نوکیلی ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخر ہے، یعنی کہ اختتام پر جو ہڈی ہوتی ہے جس کو نیچی والی ہڈی بھی کہا جا سکتا ہے، اگر اس پر چوٹ لگ جائے تو ایک بہت بہترین دعا جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اس کو ہائپیریکم کہا جاتا ہے۔ اگر ہائپیریکم جو ہے ہائپیریکم کے لیے ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر اگر میڈیسن لی جائے گی، سب سے پہلے سمفائٹم لی جائے گی، اور اسٹیفس ایگریا کے ساتھ بھی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہ کن طاقتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے بیرونی طرف اگر زخموں پر استعمال کیا جائے گا یا مقد کی خارج کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ مدر ٹنکچر ہے۔ مدر ٹنکچر کیوں کی صورت میں یعنی سمفائٹم کیوں کی صورت میں استعمال کی جائے گی؟ اگر آپ اس کو کھانے کے طور پر استعمال کریں گے یا پینے کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر آپ اس کا 30 پوٹینسی اور 200 پوٹینسی استعمال کریں گے۔ بچوں کے لیے 30 پوٹینسی اور بڑوں کے لیے 200 پوٹینسی جو ہے وہ اس کے لیے کارگر ہوگی۔ یہ تھی ہماری میڈیسن سمفائٹم۔ اور آخر میں آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔